جماعت ششم، مضمون اردو، موضوع صحت اور صفائی۔ اور پیارے بچوں، آپ کو گوہر میم کا سلام پہنچے۔ چلیے بچوں، اپنا موضوع شروع کرتے ہیں، صحت اور صفائی۔ جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو گندگی کے ڈھیروں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارے بہت ہی دشمن ہوتے ہیں، ہمارے صحت کے دشمن ہوتے ہیں۔ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ ہمارے جسم پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں اور ہمیں ان سے مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہے۔ لہٰذا بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اپنے لباس کو، اپنے بستر کو، اپنے گھر بار، آس پڑوس کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی صفائی بھی رکھنی ضروری ہے۔ یہ آپ نے اور ہم نے کل پڑھا۔ آج اسے جائیں گے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں اور پسینے کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور بدن پر میل جم جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں آس پڑوس کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے بستر، کپڑے وغیرہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے، زیادہ صفائی رکھنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے جسم سے پسینے پھوٹتے ہیں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تب ہمارے جسم سے بہت سارے پسینے پھوٹتے ہیں، تو ان پسینوں کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے گندے اور فاضل مادے ہوتے ہیں جو اسی پسینے کی صورت میں پھر باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم پھر جلد کی صفائی نہ کریں گے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکالنے والے یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم پر، ہمارے جلد میں چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تو انہی سوراخوں سے پھر یہ پسینے باہر نکلتے ہیں۔ جب ہمیں باہر سے گرد و غبار لگ جاتا ہے اور اندر سے یہ پسینے پھوٹتے ہیں، اگر پھر ہم اپنی اس جلد کو صاف نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ جو ہماری جلد پہ یہ مسام ہوتے ہیں، یہ گرد و غبار پھر ان مساموں کو بند کر دیتے ہیں اور ہمارے پسینے کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پسینے پھر آسانی سے نہیں نکل سکتے ہیں جب ہم اپنی جلد کو صاف نہیں رکھیں گے۔ جب ہم جلد کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہمارے مسام بند ہو جائیں گے اور پسینے کا نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بدن پر میل جم جاتا ہے۔ اچھو مل کھسان سرسی پنس پانس، اچھو مل آسان کھوتمت واریاہ زیادہ، اچھو مل آسان سرسی بدنس پیومت۔ شاباش۔ اس سے جسم پر پھوڑی پھسیاں نکلتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ اچھے ونن کاشر پٹ، اچھے پت سانس جسمس پر تم پھوڑی ہشن نیرن، تم ددر ہش نیرن، پھوڑی پھسیاں ہے نا۔ تو جب ہم اپنے جلد کو صاف نہیں رکھیں گے تو ام سے پتہ جسمس نیرن تم خشکی ژکل ہین اور پھر اس میں خارش ہوتی، پھر کھجلی ہمیں ہو جاتی ہے۔ تندرستی محض تن کی درستی کا نام نہیں ہے،
مثل مشہور ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پرورش پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ صحت مند معاشرے کا دار و مدار صحت مند افراد پر ہے۔ کہتے ہیں کہ تندرستی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تن کو صاف رکھیں، ہم اپنے جسم کو صرف صاف رکھیں، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحت مند یہ رہنا ہے تو ہمیں صحت مند دماغ چاہیے، کیونکہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہی پرورش پاتا ہے۔ جتنا ہم صحت مند رہیں گے اتنا ہمارا دماغ بھی بڑھ جائے گا، اتنا ہمارا دماغ مضبوط ہو جائے گا، آرام سے مطلب یہ ترقی کرے گا، یہ بہت ڈیولپ ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ جس معاشرے میں صحت مند لوگ ہوں گے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور صحت مند معاشرے کا دار و مدار صحت مند افراد پر ہے۔ جس معاشرے کے لوگ تندرست ہوں گے، توانا ہوں گے، وہ بیماریوں سے دور رہیں گے تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا اور ترقی ان کے قدم چومے گی۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں صحت مند رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم صحت مند رہیں گے تبھی ہمارا دماغ بھی صحت مند رہے گا، اور جب ہم سارے لوگ صحت مند رہیں گے ہمارا پورا قوم ہمارا پورا معاشرہ صحت مند رہے گا اور ہم ترقی کریں گے۔ چلے بچوں، اللہ حافظ۔